वालेकुम नाज़रीन, देखो सोचो जानो चैनल में खुश आमदीद। तो कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही टॉप साइड न्यूज़ लेके आया हूं जो पाकिस्तान के सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। तो साबिक DGISI जनरल फैज़ अमीन साहब जो थे वो किस स्ट्रेटजी से जो है ना ISI को चलाते थे और उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, और उन्होंने जो है ना ISI में क्या ऐसी की चेंजिंग की जिसके बाद नए आने वाले चीफ़ नदीम अहमद अंजुम साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब जो है ना वो काफ़ी चेंजिंग करनी पड़ी और उनको जो है ना इतना सारा टाइम लगा। और ये जो वाक़यात थे वो 9 मई की तरफ लेके गए। और उसके बाद जो है ना वो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो कौमी एहतसाब चाह रहे हैं किन बंदों का, जनरल फैज़ अमीन साहब का और जनरल कमर जावेद बाजवा का, और उसके बाद चीफ जस्टिस जो साबिक है उनका। तो क्या ये नया जुआ जो है ना वो खेल पाएंगे और इनका ये जुआ है वो कहाँ तक कामयाब होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हमारी वीडियो को जो है ना वो एंड तक लाजमी देखिए और ज़रूर जो है ना हमारी वीडियो को लाजमी जो है ना वो लाइक करें। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो नवाज शरीफ साहब के पास जो है ना वो पैगाम लेके गए हैं, वो आर्मी चीफ़ का पैगाम लेके गए। आप जो ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कि आप ये बयाना बना रहे हैं कि फैज़ अमीर साहब हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा है और जो साकिब निसार साहब हैं, मैं इनके ख़िलाफ़ जो है ना बयाना बनाऊँगा और ये जो है ना बयाना जो है ना आपका कामयाब नहीं होगा। तो नवाज शरीफ साहब जो है ना इस फैसले के ऊपर डट गए हैं। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को साथ बिठाया, मरीम नवाज़ साहब को भी साथ बिठाया। तो उन्होंने कहा मैं जो है ना इसी बयाने को अपनाऊंगा और इसी बयाने को जो है ना वो आगे लेके चलूँगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको समझाया कि बहुत टाइम लगा है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो फ़ौज के साथ जो मामलात हैं वो काफ़ी मुश्किलात से जो है ना वो संभले हैं। तो अगला वो हमें आपको पता है कि अगला जो वज़ीर आज़म बनेगा वो भी मुस्लिम लीग नून से बनेगा। और कम फ़ौज के जो साथ जो हमारे हालात ख़राब हो गए थे वो भी बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना वो मैंने सेट किया। ये शहबाज शरीफ साहब का जो है ना वो कहना था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनकी बातों को जो है ना वो इग्नोर किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पे जो है ना वो डटा रहूँगा। तो काफ़ी सारे जो उनके साथ लीगी रहनुमा हैं तो वो यही कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो बहुत ही ग्रेसफुल इंसान है, वो जो है ना वो काफ़ी सारे तहम्मुल और चीज़ों को इग्नोर करने वाले इंसान हैं। तो आप ये देख लें कि उनका बज़ाहिर वो अपने भाई को या शहबाज शरीफ साहब को या किसी को कहते तो नहीं है, लेकिन दिल में इनकी बात तो है कि वो 16 माह हुकूमत PDM की रहने के बाद, शहबाज शरीफ मेरा भाई वज़ीर आज़म रहने के बाद मेरे जो ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म नहीं हुए। मेरा जो आने का वापसी का प्लान था उस पे जी कोई भी बात जो है ना वो सामने नहीं आई। और मेरा एक छोटा सा केस वो किसी छोटी सी अदालत में जो है ना वो चैलेंज किया जा सकता था, उस केस को जो है ना ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन उसके ऊपर जो है ना कोई रद्द अमल नहीं है। मेरे ऊपर अभी भी वो सारे केसेस हैं, मेरे ऊपर सभी वो नैब के केस जो है ना वो अभी भी अप्लाई होते हैं। तो क्लीन चिट जो मिली है वो शहबाज शरीफ साहब को मिली है, उनके जो बेटे हैं उन सबको जो है ना उनकी फैमिली को जो है ना वो क्लीन चिट मिल गया। और नवाज शरीफ साहब का ये भी गुस्सा बज़ाहिर अपनी जगह पे सही है कि उनको अभी तक ये भी लूप में नहीं लिया गया कि अगले वज़ीर आज़म के जो कैंडिडेट हैं वो जो है ना वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, और जो उनका जो है वो बयाना है क्या ये जो है ना वो चल पाएगा। तो इसी चीज़ बज़ाहिर वो नहीं कहते अपने भाई को, लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो उनके दिल में है। तो जो हमारी फ़ौज है वो यही चाहती है कि अगला जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन बने, वो शहबाज शरीफ साहब बने। चाहे आप जो है ना वो पंजाब जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा को दे दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए बेस्ट कैंडिडेट जो है वो शहबाज शरीफ साहब ही है। मुस्लिम लीग नून की जो अहम पार्टी रहनुमा है वो इस चीज़ से एग्री करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कि आप जो है ना ये बयाना ना बनाएं, आप फ़िलहाल जो है ना वो इलेक्शन के लिए पाकिस्तान चले जाएं, वो इसको लीड करें। लेकिन अगले बंदे को कोई चीज़ राह या रास्ता नज़र आएगा तो वो जाएगा ना। जब उस चीज़ के ऊपर एक बंदे के ऊपर केसेस भी फ़िलहाल वैसे हैं और उस चीज़ बंदे को अभी तक ये भी नहीं कहा गया अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, तो वो अब कैसे है, वो क्या शहबाज शरीफ साहब को जो है वज़ीर आज़म बनाने के लिए है। तो ये सब जो है ना वो नहीं चलेगा। अब ये देखें कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो सबसे ज़्यादा अब आर्मी चीफ़ बनाने वाले जो है ना वो वज़ीर आज़म रहे, 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो आर्मी चीफ़ अपॉइंट किए हैं वो नवाज शरीफ साहब ने किया। तो शायद वो सब चीज़ें जो है ना वो जानते हैं कि कौन सी तार को हिलाना है, तो फ़ौज को जो है ना वो पैनिक होगा, कौन सी चुटकी काटनी है, फ़ौज को जो है ना वो दर्द महसूस होगा। तो वो शायद सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये भी देखे शायद लेट 70 अब उम्र का भी तकाज़ा है, शायद वो 4 साल मुल्क में बाहर रहने के बावजूद शायद वो पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग नून है कि अपनी पार्टी से शायद वो डिफरेंट हो गए हैं, शायद उनको इस प्लेटफॉर्म पे ना रहने के बावजूद ये सब चीज़ें भूल भी सकती है, शायद वो अपनी बात पे सही भी ना हो। तो ये जो अब जुआ खेल रहे हैं कि मैं जो ना इनका खिलाफ़ बयाना बनाऊंगा
قمر جاوید باجوہ اور فیض امیر، تو شاید یہ ان کا جو ہے نا وہ اگر یہ جو ان کا کامیاب رہتا ہے تو ایک نئی دلچسپ جو ایک نیا سین جو ہے نا وہ اوپن ہوگا، وہ دیکھنے کو ملے گا۔ دوسری نیوز کی طرف چلتے ہیں، جو نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ احتساب چاہ رہے ہیں جنرل فیض حمید کے۔ جنرل فیض حمید جو ہے نا وہ صرف نواز شریف صاحب کے جو ہے نا وہ مجرم نہیں ہے، وہ ہر ایک اس بندے کے مجرم ہے جو اس ملک کا آئین پسند کرتا ہے، جو اس ملک کی جمہوریت کو پسند کرتا ہے، جو اس ملک کے جو ہے نا وہ قانون کو جو ہے نا پسند کرتا ہے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب نے جو ہے نا وہ کیا ایسی کی پوائنٹس اور آئی ایس آئی کو کیا ان کی اسٹریٹجی تھی جو اس ملک جو ہے نا وہ ابھی جو ہے نفرت انگیز، اور جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں ابھی تک جو ہے نا وہ اس لاوے پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ ہر ملک اور ہر سیاسی پارٹی جو ہے نا وہ نفرت انگیز کا شکار ہے۔ تو جنرل فیض حمید صاحب تھے نا، تو انہوں نے ایک اندر جو ہے نا ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا، وہ تھا IW، وہ انٹرنل ونگ تھی۔ تو سارا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اس میں سارے جو ریٹائرڈ جنرل تھے 140 سے 150 ریٹائرڈ جنرل جو ہے نا اس ISI اس IW میں جو ہے نا وہ بھرتی کیے کہ وہ سارے جو بندے تھے 150، تو وہ سارے جو رپورٹنگ کرتے تھے وہ سارے جو ہے نا وہ جنرل فیض حمید صاحب کو جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ جنرل فیض حمید صاحب جو تھے اس وقت DGI کے وہ چیئرمین تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے اہم چیزیں ہوتی ہیں جو ISI کے جو انٹرنل پولیٹکس میں انٹرفیئر کرتا ہے، وہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے سی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ سب سے اہم طاقتور جو ہوتا ہے وہ ISI کے بعد وہ کہتے ہیں DGC ہوتا ہے۔ تو سارا رپورٹنگ جو ہوتا ہے وہ پاکستان کی پولیٹکس میں جو ہے نا وہ DGC کرتے ہیں۔ تو فیض حمید صاحب یہ یہاں پہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے اہم جو طاقتور عہدہ ہے اس وقت دو DGISI ہے، اور انہوں نے جو اپنا ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ بنایا، تو ساری رپورٹنگ اور سارے معاملات چاہے ججوں سے ملنے ہیں، آپ نے جو ہے نا پولیٹکس پارٹیسن سے ملنے ہیں، تو سب کچھ جو ہے نا وہ DGISI جنرل فیض حمید صاحب سے جو ہے نا وہ ملاقات کرتے تھے۔ اس کے بعد جب دیکھیں جب فوج کو پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے نا DGISI کو ہٹا کے کور کمانڈر فیض حمید صاحب کو بنا دیا۔ تو سننے میں ہے کہ جب اسلام آباد میں جب 2 IW کے جو بندے تھے وہ جنرل فیض حمید صاحب سے ملنے گئے، تو وہ جب آئے تو جب ISI کو پتہ چلا تو ان کے ٹیبل پہ جو ہے نا وہ لیٹر آف تھینکس پڑا تھا۔ تو جب پتہ چلا کہ ساری رپورٹنگ ہی ISI کے سربراہ رہنے کے باوجود بھی فیض حمید صاحب کو جاتی ہے، تو یہ دیکھیں کہ جو فوج میں اندر بغاوت تھی اور 9 مئی کے واقعات ہوئے تو وہ اسی وجہ سے ہوئے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں ہوتا تو جنرل باجوہ صاحب کو جو ہے نا وہ ایکسٹینشن دے دیتا۔ ان کا یہ پلان تھا کہ لانگ مارچ نکالا ہوا تھا، لانگ مارچ جو ہے نا وہ GHQ کے سامنے جاتا، وہاں پہ جو ہے نا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے نا وہ پینک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو وہ کہتے تھے کہ مجھے جو ہے نا ایکسٹینشن دے دے۔ اس کے بعد عاصم منیر صاحب جو ہے وہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ ریٹائر ہو جاتے، پھر جو ہے نا وہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا وہ آرمی چیف بن جاتا ہے۔ جو ان کا 10 سالہ پروگرام تھا وہ شاید مزید اوپر چلا جاتا، اور ان کا پلان تھا آرمی چیف بننے کا جنرل فیض حمید صاحب کا اور عمران خان صاحب کا۔ تو اسی وجہ سے یہ فلاپ ہو گیا۔ وہ فلاپ اس لیے ہوا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ گولی لگی، اور اس کے بعد جو ان کا لانگ مارچ تھا وہ آگے تک نہ پہنچا GHQ تک، اور لانگ مارچ جو ہے نا وہ ہومیوپیتھک بن کے رہ گیا۔ تو یہ اسٹریٹجی تھی جنرل فیض حمید صاحب کی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ 9 مئی کے واقعات ہو گئے، تو فیض حمید صاحب سمجھتے تھے کہ یہ سارے IW جو ہے میری بنائی ہوئی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ساری میرے اوپر جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 9 مئی کے واقعات ہوئے تو فوج کے اندر جو ہے نا وہ ایک بغاوت سی ہو گئی۔ تو اب جو ISI کے تھے جنرل ندیم احمد صاحب اور آرمی چیف جو ہے نا وہ اس بندے کو نکالنے میں ان کو جو ہے نا وہ کافی ٹائم لگا، شاہزار ان کو ریٹائر کرنے میں، ان کو ادھر ادھر کرنے میں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ 9 مئی کے واقعات ہوئے، اور ملک میں جو ہے نا وہ افراتفری کی جو ہے نا وہ فضا پیدا ہوئی۔ تو یہ دیکھیں اگر ہمارے کرنل یا سابق DGISI اگر اس طرح کا مائنڈ رکھتے ہیں، مائنڈ آپ دیکھ لیں چلاکی والا مائنڈ، ملک کی پولیٹکس کو چلانے والا مائنڈ، ملک کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ بنانے والا مائنڈ، تو اگر یہ مائنڈ جو ہے نا اگر آپ اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کریں، اگر آپ یہ مائنڈ کسی ہمارے ملک کے جو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کریں، تو یہ بہت ہی اہم مائنڈ ہے۔ اگر آپ اس کو دوسری طرف لے کے جائیں گے تو یہ ملک کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوا۔ تو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتا ہے، جس میں جو ہے نا وہ ایک نیوز بھی چل رہی ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ اگر سعودیہ اور عرب جو ہے نا ہمیں ممالک جو ہے نا تسلیم کر لے تو پاکستان بھی اور کافی ممالک جو 7-8 ممالک ہیں وہ ہمیں تسلیم کر لیں گے۔ تو پاکستان کو اس میں رد عمل سامنے آیا کہ اگر پاکستان سعودی عرب سے اگر تعلقات اچھے ہیں، تو اگر پاکستان جو ہے نا وہ اسرائیل کو
تسلیم کرے گا تو اس میں جو ہے نا وہ ہم اس میں دیکھیں گے فلسطینی بھائیوں کا، اگر وہ فلسطینی کے حق میں ہوں گے، فلسطینی کو علیحدہ سے قبضہ ان کا ملک ہے وہ ڈیوائڈ کر دیں گے، اس کے بعد جو ہے نا وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، ادروائز جو ہے نا وہ اسرائیل کو تقسیم نہیں کریں گے۔ اور نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا الیکشن کمیشن وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں تو انہوں نے ایک اہم بیان کیا، الیکشن عمران یا جیل کاٹنے والے پارٹی ارکان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے نا اگر جیل میں رہیں تو الیکشن تب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے نا اس بیان کی پی ٹی آئی کے جو اہم سربراہ ہیں انہوں نے اس بیان کی جو ہے نا وہ تردید کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر کوئی الیکشن قبول نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی نگران وزیر اعظم بیان پر سخت رد عمل دیا۔ صاحب ذرا اگر آپ پاکستان کے ساتھ یہی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ 2018 میں جو ہے نا وہ نون لیگ کو کٹ آف کیا گیا، نون لیگ کو سائیڈ میں کیا گیا، ان کے بندے توڑے گئے اور ان کے بندے جو ہے نا پی ٹی اے میں شامل کیے گئے، پھر عمران خان صاحب کو جتوا کے آپ ڈاکٹر آئین جو ہے نا وہ ایک باجوہ تھا، وہ اس نے جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا وزیر اعظم بنایا۔ تو اب یہ ان کی یہ اسٹریٹجی ہے، پی ٹی آئی کو سائیڈ میں ہٹا کے اب جو ہے نا ملک میں الیکشن کرایا جائے۔ تو یہ کب تک جو ہے نا اس طرح کے ہمارے خبریں سننے کو ملیں گی، یہ کب تک جو ہے نا پاکستان میں ایسا جو ہے نا وہ چلتا رہے گا۔ تو نگران وزیر اعظم کو میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ وہ جب پیرس میں گیا نا تو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وہاں پر جو وہ اپنی بیوی کی خواہش پہ گیا ہے کہ اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی جو ہے نا پیرس جانا ہے، میں نے جو ہے نا وہ ایفل ٹاور کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھانا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھانا کتنے کا پڑا ہے پاکستان کو؟ وہ کھانا جو ہے نا 3,000 یورو میں پاکستان کی عوام کے اوپر بوجھ پڑا ہے، وہ ہم نے اپنی جیبوں سے ادا کیا ہے۔ وہ 3,000 یورو پاکستانی روپیز میں اگر کنورٹ کریں تو وہ 10 لاکھ روپے کا کھانا، وہ جو ہے نا انہوں نے خالی 10 لاکھ کا ڈنر کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ان کی خواہشات ہیں، ایک نیچے بندے کی، ایک نچلی سوچ بندے کی، یہ ان کی خواہشات ہیں جو جا کے پیرس میں جا کے کھانے کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا ان کے بیٹے نے کہا میں امریکہ سے گھر جا رہا ہوں، میں نے جو ہے نا وہ لندن میں وہ جھولا ہے، میں نے وہیں پہ بیٹھ کے لندن کا ویو دیکھنا ہے۔ تو بیٹے کی خواہش کو بھی انہوں نے مانا، وہ لندن چلے گئے، اب جو ہے نا وہ لندن میں ہیں تو انہوں نے وہاں پہ جھولا کھایا۔ اور جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بات پتہ چلے تو وہ اس پہ بظاہر انہوں نے کہا تو کچھ نہیں ہے، لیکن دل میں برا مانا ہے۔ جب آپ ایک ایسے بندے کو، نیچ بندے کو لے کے آئیں گے تو وہ جب وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے گا، جب ایک نیچ بندے کو آپ ایک وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھائیں گے تو اس نے ایسے ہی حرکتیں کرنی ہیں، اس نے اپنے بیوی کی، اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنی ہے، نہ اس نے ملک کا دیکھنا ہے، نہ ہی اس نے جنرل الیکشن کرانے ہیں۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔